برادران ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے مجھے ناظرین آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے اور آپ تمام لوگوں پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ تو حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان کے گھر میں 44 ایسے کام کرنے سے تنگ دستی آتی ہے، کھانے پینے میں برکتیں نہیں ہوتی، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ جو کام یہ 44 کام انسان کرتا ہے اس کے گھر میں، تو ان کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جس طرح روزی میں برکت کے وجوہات ہیں، اسی طرح روزی میں تنگی کے بھی اسباب ہیں۔ اگر ان سے بچا جائے تو انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہی برکت دیکھیں گے۔ آپ کی معلومات کے لیے تنگ دستی کے 44 اسباب عرض کرتا ہوں۔ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا، جو لوگ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا پینا کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو یہ بھی ایک تنگ دستی کے اسباب ہیں، تنگ دستی کا سبب ہے۔ تنگ دستی آتی ہے، تنگی آتی ہے۔ ننگے سر کھانا، ننگے سر کھانے سے بھی تنگی آتی ہے۔ اندھیرے میں کھانا، روشنی میں کھانا چاہیے، اندھیرے میں کھانے سے بھی تنگی آتی ہے۔ دروازے پر بیٹھ کر کھانا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں دروازوں پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، تو اس طریقے سے کھانے سے بھی، دروازے پر بیٹھ کر کھانے پینے سے بھی تنگ دستی آتی ہے۔ میت کے قریب بیٹھ کر کھانا، جنابت یعنی جماع یا احتلام کے بعد غسل سے قبل کھانا، یعنی ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا کرنا، یہ بھی تنگی کا سبب ہے۔ اور نکلا ہوا کھانا کھانے میں دیر کرنا، یعنی کھانا پہلے سے اتار کے رکھ دیا اور اس کو کھا نہیں رہے ہیں، ادھر ادھر کی خرافاتوں میں، فالتو موبائل وغیرہ میں ٹائم پاس کر رہے ہیں، اس سے بھی تنگی پیدا ہوتی ہے۔ چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا، یہ بھی تنگی کا سبب ہے۔ چارپائی پہ کھاتے ہیں لوگ بغیر دسترخوان بچھائے، تو ان باتوں کو اپنے ذہن نشی کریں۔ چارپائی پر خود سرہانے بیٹھنا اور کھانا پایتی یعنی جس طرف پاؤں کیے جاتے ہیں اس حصے کی جانب رکھنا۔ دانتوں سے روٹی کترنا، دانتوں سے روٹی کترنا، جیسے کہ بلی چوہے وغیرہ کو دیکھا ہوگا آپ نے، بہت سے لوگ اسی کی مثل روٹی کترنے لگتے ہیں۔ برگر وغیرہ کھانے والے بھی احتیاط فرمائیں۔ چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا، خواہ اس میں پانی پینا برتن یا کپ کے ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف سے پانی، چائے وغیرہ پینا مکروہ ہے۔ مٹی کے دراوڑے والے یا ایسے برتن جن کے اندرونی حصے سے تھوڑی بھی مٹی کھڑی ہو، اس میں کھانا نہ کھائیے کہ میل کچیل اور پیٹ میں جا کر بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے، میل کچل رہ جاتا ہے۔ اور کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا، یہ سب تنگی کے اسباب ہیں، تنگی کے سبب۔ جس برتن میں کھانا کھایا ہے اسی میں ہاتھ دھونا۔ خلال کرتے وقت جو ریشہ نکلتا ہے، ریشہ نکلے اسے منہ میں رکھ لینا، یعنی دانتوں وغیرہ میں گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، ریشے اٹک جاتے ہیں، اس کو نگل لینا، یہ بھی تنگی کا سبب ہے۔ کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا، کھانے پینے کے برتن بسم اللہ کہہ کر ڈھانک دینے چاہیے کہ بلائیں اترتی ہیں اور خراب کر دیتی ہیں، پھر وہ کھانا مشروب بیماریاں لاتا ہے۔ روٹی کو خوار رکھنا کہ بے ادبی ہو اور پاؤں میں آئے، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو گھر میں کھانے پینے میں جو یہ احتیاط نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کے گھر میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا، لوگوں کے سامنے عام راستوں پر بلا تکلف پیشاب کرنے والے غور فکر فرمائیں۔ دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا، پیاز اور لہسن کے چھلکے جلانا، گھر میں کپڑے سے جھاڑو نکالنا، رات کو جھاڑو دینا، کوڑا گھر ہی میں چھوڑ دینا، مشائخ کے آگے چلنا، والدین کو ان کے نام سے پکارنا،
ہاتھوں کو گارے یا مٹی سے دھونا، دروازے کے ایک حصے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا، بیت الخلاء میں وضو کرنا، بدن ہی پر کپڑا وغیرہ سی لینا، چہرے لباس سے خشک کر لینا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا، نماز میں سستی کرنا، نماز فجر کے بعد مسجد سے جلدی نکل جانا، صبح سویرے بازار جانا، دیر گئے بازار سے آنا، اپنی اولاد کو سنیں یعنی بد دعا دینا۔ اکثر عورتیں بات بات پر اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں اور پھر تنگ دستی کی وجہ سے روتی ہیں۔ گناہ کرنا، خصوصاً جھوٹ بولنا، چراغ پھونک کر بجھانا، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، امامہ بیٹھ کر باندھنا اور پاجامہ یا شلوار کھڑے کھڑے پہننا، ٹیک اعمال میں نہ ٹالم ٹول کرنا، یہ سب باتیں ہیں یہ گھر میں تنگی کا سبب بنتی ہیں۔ تو ان باتوں سے تمام لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔